بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے غالب ہے، قاہر ہے، وہاب ہے، قہار ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، مجید ہے، غفور ہے، رحیم ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں آخرت کی طرف یاد دہانی کی، جنہوں نے ہمیں جنت تک جانے کا راستہ دکھایا. اس دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی انہوں نے ہی ہمیں بتائی. سب درود و سلامتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو. معزز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت، مشہور آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس دیکھے، اپنے آپ میں دیکھے، ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا جمع کے رکھا ہے، کیا تیاری کی ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے بالکل بھی باخبر ہے. اس آیت میں ہم سب کو اللہ تعالی ایک اعلان کر رہا ہے اور سنا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے. زندگی میں تمہارے دل میں اللہ کا خوف رہے، اور یاد رکھو کہ کل ایک دن آنے والا ہے. کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی. ہر نفس دیکھے کہ عمریں گزر رہی ہیں، دیکھے کہ میری پرانی زندگی کیسے گزری نافرمانی میں. کیا میں نے عمل کیا اللہ کے واسطے، میں نے کیا کیا عمل کیے. ہر نفس اپنے آپ میں دیکھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کل کہا، غدن ما قدمت لغد، غدن، کل کے لیے اس نے کیا جمع کے رکھا، کیا تیاری کی. اللہ نے آخرت کو کل کیوں کہا؟ جیسے آج کا آنا یقینی ہے تو کل کا آنا یقینی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جیسے تم آج کے دن کے اوپر یقین ہے تمہیں، تو اسی طرح یاد رکھو کل کا آنا بھی یقینی ہے تمہارے پاس. اور اسی طرح یہ مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے کل تمہارے پاس قریب ہے، ویسے ہی قیامت بھی قریب ہے. آج کے بعد کل جتنا قریب ہے اتنا ہی قیامت بھی بالکل قریب ہے. اس لیے اللہ نے آخرت کو غدن کہا، کل کہا. اور اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کو غدن کہا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے. جس کسی کو ملی عمر 70 سال، 60 سال، 30 سال، 25 سال، 100 سال، جو بھی میسر، وہ بالکل مختصر آخرت کے مقابلے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو کل کہا. جو گویا کہ انسانی زندگی ایک دن کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ایک دن کی زندگی، دنیا کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ قبر سے اٹھیں گے، حشر میں دنیا کے بارے میں سوچیں گے،
قرآن کہتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں صبح ایک شام ایسے جیے، بس یہی فیلنگ ہوگی انسان کے دل میں۔ اور ایک قرآن میں کہا کہ الا یوما، یہ ایک دن ہم ٹھہرے، اتنی تصور ہوگی۔ میرے بھائیوں، آخرت لمبی مدت ہے دنیا کے مقابلے میں، یہ دنیا کی زندگی مختصر سے زندگی ہے، اور وہ بھی جس کو جو ملی ہے عمر وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی عمر ہے۔ میں نے کہا کسی کو 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 80 سال، 100 سال، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیمات ہیں۔ اور اس کے بعد تو ہمیں اس دنیا کو چھوڑنی ہے، اس دنیا سے الگ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتا ہے تمہاری حقیقی زندگی دائمی زندگی دنیا نہیں ہے، تمہارے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تمہارا اصلی گھر جنت ہے، یہ دنیا کا گھر نہیں ہے۔ اصلی ٹھکانہ جنت ہے، وہ گھر جس گھر سے تمہارے والد آدم علیہ السلام، وہ گھر جس سے تمہاری ماں حوا علیہ السلام وہاں سے نکال دی گئی، اس گھر کو پانے کے لیے ہم اس دنیا میں تمہیں بھیجے ہیں۔ لوگوں، کبھی دھوکے میں نہ رکھے تمہیں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں تو یہ دنیا چھوڑنی ہے، وہ آخرت کا گھر ہی تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی سمجھ کر مطمئن ہو گئے، آخرت کا تصور نہیں، ایسوں کے بارے میں کہتا ہے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک جو لوگ ہماری آخرت، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا دنیا کہہ کر دنیا سے خوش ہو گئے، اللہ کہتا ہے اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کے نصیب میں جہنم ہے، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم مقدر کر دیا ان کے لیے۔ تو یاد رکھنا، جو آدمی صرف دنیا دنیا بول کر جینے والا، ایسا آدمی بہت بڑا نقصان اٹھائے گا قیامت کے دن، افسوس کرے گا، چیخے گا، چلائے گا، روئے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ اس ذہن میں رکھ لینا، یہ بار بار یاد دہانی ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے، بیانات سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بھی۔ جب انسان دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسے نکال کر لایا جاتا ہے آخرت کے راستے کی طرف، تصور دیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ، اصلی ٹھکانہ یہ نہیں ہے، اصلی ٹھکانہ وہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منکبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے نصیحت کی، کن فی الدنیا کأنک غریب، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا راہ چلتا مسافر۔ ایک مسافر اجنبی جگہ میں جاتا ہے، اپنا کام نمٹا لے کر دوبارہ گھر واپس لوٹتا ہے، ویسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس اجنبی جگہ میں بھیجا ہے۔ ہم یہاں پر جو عمل کریں گے، کرنے کے بعد ملک الموت ہمیں لے کر چلے جائیں گے اور ہمیں اس آخرت کی سفر کو آگے بڑھانا ہے جو کہ ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، اصلی گھر ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب، جو آدمی اس حدیث کو پہچان لیا وہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ ہم تو سنتے حدیث بار بار، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ اجنبی یا مسافر کی طرح۔ مقصد کیا تھا ہمارا یہاں آنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ورنہ تو ہم کبھی کی پیدا ہو چکے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، سب لوگ باہر نکلے۔ قیامت تک آنے والا انسان، میں اور آپ جتنے لوگ بیٹھے، سب کے سب آدم علیہ السلام کی پیٹ سے باہر نکلے۔ اللہ سب کو کھڑا کر کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں اور آپ سارے لوگ، سارے جس وقت دنیا میں جتنے لوگ بلین لوگ ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، سبھی نے ایک ہی آواز میں کہا کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے؟ الست بربکم قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہمارا رب ہے؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، آج تم وعدہ کر رہے ہو اے لوگوں، اے آدم کی اولاد، آج تم وعدہ کر رہے ہو کل حشر کے میدان میں آ کر یہ نہیں کہنا اللہ ہم غافل تھے، اللہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزار دی، اللہ ہم معلوم نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں یاد دہانی کے لیے ہم کتابیں نازل کریں گے، رسولوں پیغمبروں کو بھیجیں گے، نصیحت کرنے والے تمہیں نصیحت کریں گے، قرآن تمہیں یاد دلائے گی، یہ بات نہیں بھولنا، یہ نہیں کہنا اللہ ہم کیا کریں، ہمارے باپ دادا نے ہم کو بھٹکا دیا۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اللہ ہمارے بڑے لوگ تو ایسا کیے، ہم تو ان کے بعد آئے، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی راستہ صحیح بول کر چلے گئے، اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ اللہ نے کہا یہ آ کر ریکویسٹ، یہ عذر لا کر میرے پاس قیامت کی نہیں پیش کرنا۔ سب سے اللہ نے ہم سے اور آپ سے وعدہ لیا ہے، یہ وعدہ نہیں بھولنا، وعدہ ہمیں یاد دلائی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے۔
تو آپ اگر دنیا میں غفلت برتیں گے، حشر کے میدان میں عذر پیش کریں گے، قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، عمل کر لو۔ کل کے دن عمل نہیں، حساب کا دن ہے، جزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا بادشاہ حاضر ہوگا بدلہ دینے کے لیے۔ جو محنتیں، جو تکلیفیں، جو آزمائشیں، جو مصیبتیں جو ہم جھیل رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہونا، اللہ راضی ہو جائے، حشر کے میدان میں جنت جیسی عظیم نعمت ہمیں مل جائے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن اتنی حدیثیں ہم سنتے ہیں، اتنے بیانات سنتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی، ہماری لائف سٹائل کیا حالت ہے؟ ہم وہی رفتار سے جا رہے ہیں، ہمیشہ دنیا کی چکر، دنیا کی فکر، میری دنیا بن جائے بس، یہی ہے اس لوگوں کی فکر، آخرت کی یاد سے غافل ہیں۔ حالانکہ جتنی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور بتا چکے ہیں، وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کا حساب کو قریب آتا گیا، آ رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه يلعبون، جو بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، ہنسی مذاق کھیل کودتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہ سن کر بھی سنے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یہ ہماری لوگوں کی حالت ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اپنی سوچ کو بدلیں، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ جو بندہ آخرت کا تصور سے جیتا ہے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے ریلیشن کو ڈراؤ، رشتہ داروں کو ڈراؤ، آخرت کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحفا کی پہاڑی پر چڑھے ہو گئے، کہنے لگے اپنے خاندان والوں سے، بستی والوں سے، مکے والوں سے خطاب کر کے، اے لوگوں، میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ تمہارے پر ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے اچانک، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہا نبی نے تم تو ایک طرف مجھے دیکھ رہے ہو، لیکن میں پہاڑ کی اس طرف دیکھ رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر میں کہوں کہ ایک لشکر حملہ کر رہا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم مان لیں گے اگر آپ کہتے ہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مثال دے کر بتانا چاہتے ہیں، اے لوگوں، تمہاری نظر تو صرف دنیا کی حد تک ہے، میری نظر دنیا پر ہے اور آخرت پر بھی میری نظر ہے، آخرت پر بھی نظر ہے میری، اور آخرت کے خطرات پر میری نظر ہے، جہنم کے خطرات پر میری نگاہ ہے، جہنم کے خطرات آ رہے ہیں، آخرت آنے والی ہے، اس کی فکر کرو، اس کی تیاری کرو، پل صراط سے گزرنا ہے، جو جہنم کے اوپر ایک باریک سی باریک اللہ نے برج تیار کی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ رب کی طرف سے فیصلہ کن یہ ہے، اللہ نے اسے فیصلہ کر دیا، اسے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، انبیاء بھی گزریں گے، ایسا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے تم نے کیا فکر کی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، آخرت کی فکر کرو، جہنم سخت عذاب اللہ تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے۔ تو نبی کی زندگی دیکھیے، آخرت پر ہوتی تھی، دنیا پر ہی نہیں، دنیا کے ساتھ ہمیشہ آخرت پر بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم دوسروں کے خلاف حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد اپنے دلوں میں پال رہے ہیں، یہ دنیا دوسروں کے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، اس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے کتنے رشتے توڑ دیے، اس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے کتنوں کو برا بھلا کہا، اس دنیا کو پانے کے لیے ہم نے کتنے حرام دھندے شروع کیے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتا ہے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب نہیں معلوم، جب موت آئے گی معلوم ہوگا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، خبر میں مٹی ڈالیں گے تب پتہ چلے گا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا خبر سے تب پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، جب جہنم کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ ہمارے کتنے ایسے نیک لوگ ہوں گے ہمارے نظروں کے سامنے، وہ جنت جا رہے ہوں گے، لیکن کہیں کہیں انسان جہنم جا رہا ہوگا، حشر کے میدان میں اپنے دوست کو جنت جاتے ہوئے دیکھے گا تو اس وقت پتہ چلے گا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، جہنم میں جلتے ہوئے فیل کرے گا دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہی مطلب ہے، افسوس کرے گا انسان اگر اس دنیا کو نہیں پہچانا، اگر آخرت کی فکر نہ کی۔ دنیا کتنی حقیر چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کو مثال کے ذریعے سمجھایا. بازار سے گزر رہے تھے, مری سڑی بکری پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام رضوان اجمعین کو جمع کیا, کہا بازار میں کون اس بکری کو خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, ایک تو بکری مر گئی ہے, وہ بھی بدبو آ رہی ہے, سڑی بکری, کون اسے خریدے گا؟ فری میں بھی دیں گے تو نہیں لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کے ذہن کو رکھتے ہوئے کہا, اے میرے صحابہ, جیسے تم اس بکری کو حقیر سمجھتے ہو, اس کی بدبو تمہیں گھن آ رہی ہے, اللہ کے نزدیک اس حقیر بدبو بکری سے بھی زیادہ حقیر دنیا کی زندگی ہے. دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک حقیر ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرة شربة ماء. نبی کریم سے فرمایا, اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. کافروں کو خوب دے رہا ہے. کیوں؟ دنیا ان کے لیے جنت ہے. الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور آخرت میں انشاءاللہ ان تکلیفوں, صعوبتوں, آزمائشوں کا بدلہ ضرور ملے گا. اس کے لیے صبر چاہیے, تھوڑی وقت چاہیے, انتظار کرو, مستقبل بہت روشن ہے. ورنہ تو وہ آدمی بڑا نامراد ہے جو چاہتا ہے کہ میری پوری خواہش دنیا میں ہو جائے, خواہشات میرے مکمل ہو جائے اس دنیا میں, لمبی لمبی آرزویں, لمبی لمبے پلاننگ, منصوبے, ایسے ایسے منصوبے بناتا ہے, اور اس کے تصور میں آخرت نہیں ہے, آخرت کا کوئی تصور نہیں. ایسے لوگوں سے اللہ کہے گا قیامت کے دن, وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اس دن کافروں کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا. کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم تو دنیا میں ہی خوب مزے لوٹ لیے, میں نے تم لوگوں کو دنیا میں بہت کچھ دے دیا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها, تم نے خوب فائدے اٹھا لیے دنیا سے. اليوم تجزون عذاب الہون, آج تو تمہارے مقدر میں جہنم کا عذاب ہے, رسوا کرنے والا عذاب ہے. تم آج مزہ چکو, تم نے مستیاں کر لی دنیا میں, موج مستی اٹھا لی, آخرت کو بھلا بیٹھے, آج تم تڑپو, اس کا بدلہ تمہیں ملنے ہی والا ہے. اللہ صاف اعلان کر دے گا. میرے بھائیوں, یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں, یہ دنیا خواہشات کی قربانی کی جگہ ہے. ام للانسان ما تمنا, اللہ پوچھتا ہے کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی خواہش کرے گا کیا اسے مل جائے گی؟ نہیں. جتنی خواہشات کیے ہوں گے آپ, یاد رکھو یہ خواہشات مکمل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کتنے لوگ لمبی لمبی خواہشات رکھتے ہیں, میری زندگی ایسے گزرے گی, میری لائف سٹائل ایسی ہوگی, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کتنے والدین کی تمنا تھی اپنی اولاد کے سلسلے میں, ہمارے بچے بڑے ہوں گے, ہماری دیکھ بھال کریں گے, ہماری حفاظت کریں گے, ہمارا سہارا بنیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ ساری ارمانیں, خواہشات مٹی میں دفن ہو کے رہ جاتی ہیں. ایک آدمی شادی کرتا ہے اس خواہش کے ساتھ, میری لائف سیٹل ہوگی, میں ایسے زندگی گزاروں گا, میری بزنس ایسی ہوگی, فلاں ہوگی, فلاں ہوگی. ابھی شادی ہی کیا اچانک موت کا شکار ہو گیا. وہ ساری ارمانیں, تمنائیں قبر میں مٹی کے حوالے ہو کر رہ گئے. ایک آدمی بڑی تمناؤں سے, آرزوؤں سے, خواہش سے گھر تعمیر کرتا ہے, گھر کیا مکمل کا قریب تھا, دیکھتے ہی دیکھتے موت کے حوالے ہو گیا. وہ ساری ارمانیں, تمنائیں قبر میں مدفون ہو کر رہ گئی. یہی دنیا میرے بھائی, یہ ایک بار ہنساتی ہے تو دنیا 100 بار رلائے گی. یہ ایک زخم پر مرہم رکھے گی تو 100 تکلیفیں دے کر جائے گی. اس کے دھوکے میں مت آنا, اس کے دھوکے میں آ کر آخرت جیسی عظیم نعمت سے آپ محروم نہ ہو جائیں, آخرت کو فراموش نہ کرے. یہی بڑی نصیحت ہے قرآن کی بڑی نصیحت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں, آخرت اگر مل رہی ہے, دنیا کی ہر تکلیف منظور ہے. آخرت مل رہی ہے, ہر درد گوارا ہے. آخرت اگر مل رہی ہے, ہر رنج گوارا ہے. آخرت مل رہی ہے, دنیا کا بڑا سا بڑا نقصان گوارا ہے. آخرت اگر بن رہی ہے, دنیا کی رنجیں, آزمائشیں, مصیبتیں, بڑی بڑی بیماری بھی منظور ہے. اگر آخرت مل رہی ہے تو اس لیے کہ یہی بڑی کامیابی, اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. حضرات صحابہ کی زندگی یہی تھی, اے اللہ ہمیں آخرت بنا دے. دنیا گئے ہماری زندگی سے نکل جائے کوئی مسئلہ نہیں, ہم دنیا کا نقصان کر لے لیکن آخرت کا نقصان, یہی فکر تھی. کالی کلوٹی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا حبشی آ کر کہنے لگی, اللہ کے رسول میں بیمار عورت ہوں, اچانک بے ہوش پڑ جاتی ہوں, مجھے فکس کی بیماری ہے, مجھے ہوش نہیں ہوتا,
اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ مجھے شفا دے دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیکھو تمہارے پاس دو آپشن ہیں، اگر تم کہو تو میں تمہارے حق میں دعا کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا. ایک اور آپشن بھی ہے، اگر اس دنیا میں اس بیماری کو تم تکلیف کو برداشت کر لو گی، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اس تکلیف کے بدلے تمہیں اللہ جنت دے گا. فوراً کہہ اٹھے اللہ کے رسول شفا کی دعا مت کیجیے، میں صبر کر لوں گی. تم جب جنت کا تم مجھے وعدہ کر رہے ہو، مجھے جنت منظور ہے، دنیا کی تکلیف منظور ہے، مجھے جنت چاہیے، آپ دعا نہ کیجیے، میں تکلیف برداشت کر لوں گی. یہ ہوتی ہی خاتون، سبحان اللہ، کیسی سوچ تھی ان کی. بڑی تکلیف، اگر کوئی آدمی بے ہوش پڑ جاتا ہے تو ہوش چلی جاتی ہے، انسان بہت دیر تک بے ہوش نہیں ہوش کے بغیر پڑے رہتا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے. اسی لیے میرے بھائیوں، دنیا کا بڑا نقصان ہو جائے اتنی زیادہ فکر نہیں ہے، لیکن آخرت کے نقصان کی فکر کرو. آخرت کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس کے لیے دن رات ہماری فکر ہونی چاہیے. وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول آپ شفا کے لیے دعا نہ کیجئے، لیکن ایک تو دعا کیجئے کہ میں جب بے ہوش پڑ جاتی ہوں تو مجھ سے حجاب ہٹ جاتا ہے، مجھ سے پردہ ہٹ جاتا ہے، تو آپ اتنی دعا کیجئے کہ میں بے ہوش پڑنے کے باوجود بھی میرے چہرے پر کپڑا رہے. یہاں پر ایک نصیحت بھی ہے خاتون کے لیے، وہ عورتیں جو بے پردہ گلیوں میں، مارکیٹ میں، سڑکوں میں گھوما کرتی ہیں بے حجاب ہو کر، ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث نصیحت ہے. وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول بے ہوشی میں پردہ ہٹ جاتا ہے، اس کے لیے دعا کیجئے. آج کتنی عورتیں ہوش رہ کر بھی بے حجاب پھر رہی ہیں، ہوش رہ کر بھی اپنے چہرے پر کپڑے ڈالے بغیر پھر رہی ہیں، اور اپنے حسن کا، اپنی زینت کا اظہار کرتی ہوئی لوگوں کے سامنے ایک چہرے کا اظہار کر رہی ہیں، زینت کا اظہار کر رہی ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی نصیحت معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کا نقصان ہو جائے لیکن صحیح آخرت کا نقصان نہیں ہونی چاہیے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے تاجر، مکے کے مارکیٹ کے ٹاپ 10 تاجروں میں سے تھے. جب وہ مکہ سے مدینہ گئے، کافروں نے کہا کہ صہیب جاؤ مدینہ کو، لیکن جتنی تم نے یہاں مکے کے مارکیٹ سے کمایا تھا وہ ساری چیز چھوڑ کر جاؤ، جانا ہے اکیلے جاؤ، یہ سامان کیپٹل وغیرہ تم نہیں لے جا سکتے. تو نے سب کچھ چھوڑ دیا، اکیلے چلے گئے مدینے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو کہنے لگے ربح صہیب، صہیب نے بہترین سودا کیا، دنیا کو انہوں نے فراموش کیا، یعنی دنیا کو چھوڑ دیا. صہیب رضی اللہ عنہ نے آیت نازل ہوئی ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے. ایسوں کی اللہ نے تعریف کی. تو یہ صحابہ کی زندگی دیکھیے، وہ لوگ دنیا کا نقصان کر لیتے تھے لیکن آخرت کی بڑی فکر ان کے پاس ہوا کرتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ ہم دنیا نہ کمائیں، سوال یہ ہے کیا ہم گھر نہ بنائیں، سوال یہ ہے کیا بینک بیلنس جمع نہ کرے، سوال یہ ہے کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے پراپرٹی چھوڑ کر نہ جائیں. یہ مطلب نہیں ہے اس خطبے کا یہ خلاصہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ کر اکیلے عبادت کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے. اللہ الذی سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے لیے دنیا کو مسخر کر دیا. ہم اگر نہیں کمائیں گے تو کون کمائیں گے؟ ہم نہیں دولت کمائیں گے تو کون کمائیں گے؟ اللہ نے ہمارے لیے برتنے کی چیزیں عطا کی. شریعت کہنا چاہتی ہے کہ دنیا خوب کماؤ، خوب جماؤ، بنگلے بناؤ، گاڑی میں پھرو، خوب کھاؤ، کوئی غلط نہیں، لیکن دنیا کماتے ہوئے ہمیشہ آخرت کے تصور ذہن میں رہے، آخرت کی فکر ہمیشہ رہے. غلط انسان ہے وہ جو آخرت کو مکمل بھلا کر صرف دنیا میں پڑ گیا. بڑا بدنصیب انسان ہے وہ جسے نماز کی فکر نہیں، جسے صدقہ و خیرات کی فکر نہیں، جسے آخرت کی کوئی فکر نہیں. ایسا انسان بڑا بدنصیب انسان ہے. ایسوں کے بارے میں خطبہ ہے جو لوگ آخرت مکمل بھول کر بس دنیا کے لیے مرتے ہیں اور اتنا جمع کرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے بچے لڑ کر وہ دولت تقسیم کرتے ہیں. مرنے والا کفن کپڑا کے علاوہ کچھ نہیں لے کے جاتا خبر پر. ایسے لوگوں کی زندگی کی کتنی مثالیں ہیں. ہمیشہ دنیا دنیا دنیا، نہ وہ نماز میں نظر نہیں آتے مسجد کو، نہ ان کی زندگی میں عبادات، نہ صدقہ و خیرات. بخیل قسم کے لوگ عبادت سے دور، شرک و بدعت و خرافات جیسی زندگی گزار کے
خوب پراپرٹی کمائی، خوب بینک بیلنس جمع کیا، خوب گھر لیے، لیکن آخرت کے گھر کو ویران کر دیا۔ ایسی زندگی تو بیکار کی زندگی ہے۔ تو یہی مطلب ہے آج کے خطبے کا کہ جو لوگ آخرت کو فراموش کر کے دنیا کما رہے ہیں یہ لوگ غلط ہیں۔ اللہ کہتا ہے دنیا کماتے ہوئے تم آخرت کی فکر ہمیشہ رکھو، پہلے آخرت کی فکر اس کے بعد دنیا۔ تو یہ دنیا کماتے جاؤ، ہمیشہ نظر مقصد کی طرف رہے، سوچ مقصد کی طرف ہے، دنیا کی طرف رہے۔ ورنہ تو ہمیں کیوں دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یوسف علیہ السلام بھی دعا کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا کی، کیا کچھ نہیں دیا، اتنی بڑی سلطنت۔ کہتے ہیں وہ رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے حکومت عطا کی، وعلمتنی من تأویل الحدیث، اللہ تو نے خواب کی تعبیر بھی تو مجھے نعمت سے نوازا، مجھے وہ صلاحیت دی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، ایک اور دعا بھی سن لے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اے اللہ آخری دعا یہ بھی تو سن لے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، اللہ مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، یہ ہے فکر آخرت۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعا کیے ہوں گے اللہ مجھے ایمان کی موت دے، کلمہ نصیب کر، ہمیں تو ہمیشہ اللہ بزنس لاس ہو گیا اس میں برکت دے، اللہ ہمیں بہترین پروفٹ عطا فرما، اللہ ہمیں فلاں پارٹی کی طرف سے ہمارے پاس اماؤنٹ آ جائے، ہمیشہ یہی سوچ، یہی دعا۔ ہم کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو آخرت کی فکر کرنے والے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یوسف علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت رکھتے ہوئے بھی سب کچھ نعمت پا کر بھی دعا کرتے ہیں توفنی مسلمہ، اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے، والحقنی بالصالحین، اللہ مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں سے ملا دے۔ یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں آخرت کی فکر۔ ہمیشہ ہم لوگوں کو بھی یہی سوچ ہونی چاہیے، کوئی دن ایسا نہیں ہونا جس میں ہمیں آخرت کی فکر نہ ہو، ہمیشہ حشر و نشر، قبر، سب کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ یہی آج کے اس خطبے کا مقصد ہے، یہی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہر نفس اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بالکل باخبر ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، جو بھی زندگی ہمارے مقدر میں ہے اس زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، ہماری موت بھی آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل کے ہمیں قبر میں بچائے، حشر میں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حساب و کتاب کو اللہ آسان فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفحیم حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر بھی یہ لوگ کتنے عجیب ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے۔ معزز بھائیوں، جس طریقے سے ہمارے علاقے میں آفات، مصیبتیں، بلائیں آ رہی ہیں، گویا کہ ایک قسم کی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کاشن ہے، وارننگ ہے۔ ابھی 2 دن پہلے زلزلے کے جھٹکے بستی میں محسوس کیے گئے، اور ابھی صبح میں بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں، صبح 10 بجے مختلف گلیوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔
اسے معمولی نہ سمجھے. گزشتہ سال کتنے لوگ دہشت اور وحشت کا شکار ہو گئے تھے, کتنے جھٹکے, اللہ اکبر, ہفتے میں 12-13 مرتبہ تک بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے. اور یہ ایسے ہی سوچ کر نہ چھوڑ دے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, کوئی نقصان نہیں. 3.5 ہے, 2.5 ہے, 4.5 ہے, اتنا ہی ہے, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈرنے کی ضرورت ہے اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر زمین حرکت میں آ جائے. اذا زلزلت الارض زلزالها, قرآن کہتا ہے کہ زمین جھجوڑ دی جائے گی, بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. واخرجت الارض اثقالها, زمین کے اندر ساری چیزیں باہر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل نہ ہو جاؤ. ہم میں سے ہماری بستی میں کتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں, لوگ سمجھتے نہیں. عذاب جب آتا ہے نا, بروں پر نہیں بلکہ اچھوں پر بھی عذاب آ جائے گا, پوری بستی تباہ ہو جائے گی. آفات انتظار کر رہی ہیں, اگر ہم نہیں بدلیں گے, نہیں سدھریں گے. بڑے بڑے آفات انتظار کر رہے ہیں, زلزلوں کی شکل میں, آفات کی شکل میں, بیماری کی شکل میں, طوفان کی شکل میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنے کو آ جائے. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے. بندہ سدھر جائے گا, سور جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غافل ہے. اللہ دیکھ رہا, ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ تاک میں انتظار میں ہے. جب پکڑ آئے گی, ان اخذہ علیم شدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے. اس وقت افسوس کر کچھ فائدہ نہیں. بستی میں کتنے شرک کے اڈے کھولے گئے, شرک و بدعت و خرافات کتنی عام ہو چکی ہیں. لوگ مزاروں میں, قبروں میں پوجا شروع کر چکے ہیں, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش میں لگ گئے ہیں. اگر ایسی بات ہے تو زلزلے کیوں نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. جہاں شرک اور بدعت عام ہو, جہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں, اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکنے کی بجائے مزاروں میں, قبروں میں جا کے پیشانی ٹیکنے والوں, مزاروں میں جا کے چادر چڑھانے والوں, اور یہ سمجھنا کہ فلاں ہمیں بچا لیں گے, کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. ابھی بھی وقت ہے. یہ مزار پرستی, پیر پرستی, اولیاء پرستی, قبر پرستی, جو شرک کے اڈے گلی گلی میں کھولے ہی, اسے بند کرنا ہے, توبہ کرنا ہے, اللہ کو رجوع کرنا ہے, ورنہ زلزلے انتظار میں ہی. شرک و بدعت جس معاشرے میں ہو, اللہ کے عذاب کا آنا یقینی ہے. اسی طرح حرام دھندے بستی میں کتنے کھولے گئے, سود کی شکل میں, بے حیائی کی شکل میں, اور بزنس, حرام کمائی کے شارٹ کٹ راستے کتنی ہوشیاری کے ساتھ لوگ کما لیتے ہیں. منٹوں میں لوگوں کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں, سیکنڈوں میں حرام دھندے کے پیسے جمع کرتے ہیں. اور ایسے پیسے جس سے آپ نے اپنے گھر بنائے, وہ ساری اینٹیں جہنم میں انگار بننے والے ہیں. وہ جتنی پراپرٹی آپ نے حرام پیسے سے لیے ہیں, وہ ساری جگہیں قیامت کے دن انگار بنیں گے. اپنے بھی بچوں کو جو لقمہ دے رہے ہیں حرام کا لقمہ, وہ سارا جسم میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ خون, وہ سارا خون آگ کی شکل میں تبدیل ہونے والی ہے. ڈرو, حرام دھندے چھوڑو, توبہ کرو. یہ حرام دھندے جب بھی عام ہوتے ہی, قوم شعیب میں ناپ تول میں کمی, بزنس میں فراڈ کام چلتے تھے, ڈنڈی مارتے تھے, حرام کمائی کماتے تھے. بڑے بڑے زلزلے کے جھٹکے وہاں پر محسوس کیے گئے. محسوس کیا, پوری بستی تباہ ہو گئی قوم شعیب کی. تو اسی لیے ایسی چیزوں سے باز آ جاؤ, ورنہ 2 دن کی مستی کو آپ آخرت کو بھلا کر اللہ کے عذاب سے غافل نہ ہو جائیں. یہ میرا پیغام ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. کثرت توبہ اللہ کے عذاب کو ٹالنے کے لیے ہے. ہم سب مل کر استغفار کریں, توبہ کریں, معافی مانگے. اللہ مجھے بھی اور سب کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی, نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين, واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.